بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جس رب کو آپ پکار رہے ہیں وہ حقیقت میں کون ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اور کیا ہم واقعی اسے ویسا ہی جانتے ہیں جیسے کہ وہ خود کو قرآن میں بیان کرتا ہے؟ یا پھر ہم نے سنی سنی باتوں، معاشرتی روایات اور کمزور تر معلومات کی بنا پر اپنا عقیدہ بنا لیا ہے؟ یاد رکھیں، عقیدہ صرف ایک علم نہیں ہے، یہ آپ کی اور ہماری نجات یا ہلاکت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر عقیدہ درست ہو تو عمل کم بھی ہو تب بھی امید باقی رہتی ہے، لیکن اگر عقیدہ ہی خراب ہو جائے تو بڑے بڑے اعمال بھی انسان کو نہیں بچا سکتے۔ تو سوچیں ذرا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے بارے میں ایسا تصور رکھے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو یا قرآن و سنت کے خلاف ہو، اگر وہ اللہ کی صفات کو اپنی عقل سے گھڑ لے یا ایسے سوالات کرنے لگے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو، تو یہ صرف ایک غلطی نہیں ہو سکتی، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے بھی نکال سکتی ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام علیہم اجمعین سب سے پہلے عقیدہ سیکھتے تھے اور پھر قرآن اور عمل کی طرف آتے تھے۔ تو ہمیں کن باتوں کا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اللہ کیسا ہے؟ کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اور مزید برآں یہ کہ اللہ کے متعلق کون کون سے سوالات جائز ہیں اور کون سے خطرناک ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، بالکل سادہ اور واضح انداز میں، اسی طرح جس طرح ہم ترجمہ اور تفسیر بغیر گرامر کے پڑھا رہے ہیں، اور احادیث کا سلسلہ بھی شروع ہے اس چینل کے اوپر، وہ بھی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہیں بڑے آسان انداز میں۔ تو انشاءاللہ آج ہم باقاعدہ عقیدہ کی کلاس شروع کر رہے ہیں، کلاس نمبر 1۔ اس میں ہم اللہ کے متعلق عقائد پڑھیں گے۔ ہم انشاءاللہ اس کلاس میں ایسے عقائد پڑھیں گے جو ہمیں اللہ کی صحیح پہچان کرا دیں گے۔ جو عقائد ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہمارے بالکل درست ہونے چاہیے، یعنی جو میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں واقعی آپ کا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں نمبر 1 میں ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور اسماء یعنی نام ان میں یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی کوئی ہمسا نہیں ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کے باپ ہیں نہ کسی کے بیٹے ہیں، جس طرح یہود و نصارہ کہا کرتے تھے نا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ان سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو اللہ نے پھر سورۃ الاخلاص میں بھی وحدانیت بیان کر دی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کا کوئی ثانی کوئی ہمسر نہیں، وہ ایک ہے، وہ واحد لا شریک ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو بہرحال ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نہ کسی کے باپ ہے نہ کسی کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر جسم، بغیر جہت اور بغیر مکان کے موجود ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی جگہ نہیں ہے، بغیر جہت ہے، بغیر جسم اور بغیر جان کے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نور ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا نا سورۃ النور میں اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح۔ اللہ اکبر، اللہ تو زمین آسمان کے نور ہیں۔ تو نمبر 4 میں ہے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے موجود ہونے میں کسی مکان اور کسی جگہ کے محتاج نہیں، اللہ ٹائم اینڈ اسپیس سے بھی آؤٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ٹائم کوئی اسپیس نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں جو زمین اور آسمان، جو ہماری زمین ہے، اس کا جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ اس ٹائم اور زمان اور مکان سے باہر ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جہت ستہ، جیسے کہ فوقہ یعنی اوپر، تحت یعنی نیچے، یمین یعنی دائیں، اور شمائل یا شمال یعنی بائیں، قدام یعنی آگے، خلف یعنی پیچھے کو محیط ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایک جگہ کوئی موقوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، دائیں ہیں بائیں ہیں آگے ہیں پیچھے ہیں اوپر ہیں نیچے ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، یعنی ملٹی ڈائمینشن سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو کور کیا ہوا ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے ہمارے عقائد کمزور ہوئے نا تو پھر ہماری جو عمل کی بنیاد ہے وہ صحیح نہیں بنے گی۔ پھر نمبر 7 میں بالکل ویسا ہی عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی فوقہ اوپر فوقیت سے ہے نا، تحت نیچے یعنی ماتحت، یمین یعنی دائیں، شمال یعنی بائیں، قدام ہم قدم اٹھاتے ہیں آگے چلتے ہیں، خلف پیچھے یعنی پیچھے، سب چیزوں سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پیچھے ہیں اللہ آگے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، اور کسی ایک جگہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا یہ ٹھکانہ اللہ ادھر ہوں گے، اللہ اس چیز سے بھی پاک ہے۔
اللہ تعالیٰ موجود ہونے میں جسم کے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسم اور جسم کے اعضاء سے پاک ہے، بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھ کے بھی محتاج نہیں ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حرکت اور سکون سے پاک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو متحرک یا ساکن نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ رکے ہوئے ہیں، اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کیفیات سے پاک ہیں، جیسے انسانوں کی کیفیات ہوتی ہے، ہر کسی کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے اور کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا محتاج ہے۔ نمبر 15 ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہاں کے خالق اور مالک ہیں، جیسے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، زمین اور آسمان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو اور اللہ ان کو رزق نہ دیتا ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ پاؤں اور جسم کے اعضاء دی ہیں، اللہ ہی ان کا خالق ہے اور اس کا کاسب انسان ہے، یعنی انسان ہی ان سے اعمال انجام دیتا ہے، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں۔ کاسب نہ کمانے والے کہتے ہیں، جیسے کہ یہ حدیث ہے نا، الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو یہ 16 عقائد ہمارے اللہ کے متعلق ہو گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو مضبوط بنائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے جو اللہ سے متعلق عقائد ہیں وہ ذکر کریں گے، پھر فرشتوں سے متعلق ہے، پھر رسولوں کے متعلق ہیں، اور پھر جنت کے متعلق، جہنم کے متعلق، یعنی سارے جتنے بھی ہم نے اعمال کرنے ہیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے کہا کہ ان کے متعلق کیسے عقائد ہونے چاہیے ایک مسلمان کے، انشاءاللہ وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔